نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ جل مجدہ کی سنا اور حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات و نسبت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد کیا فرمائے. آج اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے سامنے حاضر فرمائے. معزز سامعین، ناظرین و ناظرین، آج کے جمعۃ المبارک کی گفتگو کا موضوع چند ایسے اعمال بتانا مقصود ہے جو گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال. ایک تو یہ ہے کہ انسان توبہ کرے کسی کام سے، وہ تو ہے ہی صحیح. اگر سچی توبہ انسان شرک سے کر لے تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. شرک کو چھوڑ کے توحید پہ آ جائے، اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کے متعلق احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف اعمال ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگر انسان یہ عمل کرتا رہے گا تو انسان کے گناہ ان اعمال کی بدولت سے، ان نیکیوں کی بدولت سے وہ گناہ مٹتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی وہ مٹتے چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے مروی ہے، اور وہ عمل ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ وہ شخص جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. رمضان کے روزوں کی برکت یہ ہے. اور جو پہلا عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ عمل جس کی بدولت سے اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے، کتنے بہانے اللہ تعالیٰ نے کام کیے ہیں، انسان کی بخشش کے ذریعے اس کے سامنے رکھے ہیں. انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، تو اللہ نے اس کو یہ راستے بھی دکھائے ہیں. اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس قدر اللہ کے ذات رحیم ہے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو پہلا عمل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے جو شخص رکھے گا تو اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن وہ روزے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس کے. تو
وہ کون سے روزے دار ہیں؟ فرمایا کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ اسی طرح بولتے ہیں، وہ روزے کی حالت میں بھی سارے اعمال اسی طرح کرتے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے، تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بری بات اور برے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی۔ تو جو شخص روزے رکھتا ہے رمضان کے تو یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل مسنون وضو کرنا اور 2 رکعت تحیت الوضو کے پڑھنا، یعنی یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کے اس سے پانی لیا، کلی کی، ناک صاف کی اور پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا اور پھر 3 مرتبہ اپنی کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور پھر سر کا مسح کیا اور پھر 3 بار اپنے ٹخنوں تک دونوں پاؤں کو دھویا اور پھر کیا فرمایا؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور کا یہ ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا من تودع نحو وضوئی، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، من توضع جس نے وضو کیا، نحو وضوئی ھذا جس طرح یہ میں نے وضو کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے وضو کیا تھا تو حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح وضو کر کے دکھایا اور پھر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا ثم صلی رکعتین پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تحیت الوضو لا یحدث فیہما نفسہ، اور نماز اس طرح پڑھی کہ اپنے آپ سے کوئی بات نہ کرے، مطلب یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، لا یحدث فیہما نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو کہا کہ اس وضو کی بدولت سے اور وہ 2 رکعت مسنون جو اس نے تحیت الوضو ادا کی ہے اس کی بدولت سے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور تمہارے درجات بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس باب الوضوء علی المکارہ، فرمایا کہ مشقت کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے وضو کی وجہ سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ بالمکارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، یہ توجہ طلب ہے، یعنی سردی اور گرمی کے لحاظ سے پانی کا مناسب حالت میں میسر نہ ہونا، یہ بھی ہے۔ سردیاں ہیں پانی گرم موجود نہیں ہے تو ٹھنڈے یخ پانی کے ساتھ وضو کرنا لیکن نماز پڑھنی ہے، اور پھر ماتھے پہ کوئی شکن بھی نہ آئے، جس طرح ہم یہ سردی آتی ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھر سے تو وضو کر کے نہیں آتے اور پھر جب مسجد میں آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، موٹر نہیں چلائی، کوئی کہتا ہے گیزر نہیں، یہ ساری چیزیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ میسر نہ ہو پھر بھی اس کے ماتھے پہ کوئی شکن نہ آئے، اللہ کی بارگاہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے وضو کرنا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے وضو کرنے میں تکلیف ہو، بیماری کی وجہ سے کہیں زخم ہے یا بیماری کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا پھر بھی شدت کی وجہ سے اور کوشش کر کے وضو کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، جو تیسرا عمل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ عمل ہے نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا،
اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے. پہلے حدیث سننا پھر اس پر تبصرہ کرنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف ولا صلاته فی بیتہ وسوقہ 25 ضعفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کا مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 25 گنا زیادہ فضیلت والی ہے اس پر کہ کوئی شخص اپنے گھر میں یا بازار میں نماز پڑھے. وذالک انہ، اور یہ کب ہے، اذا تودع فاحسن الوضوء، کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرے گھر میں، ثم خرج الی المسجد، پھر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا جائے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اس کو وہ پھر مسجد کی طرف نکلا اور صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہی نکلا. آگے کیا فرمایا، لم یخطو خطوۃ الا رفعت له بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ. فرمایا کہ وہ جتنے بھی قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی برائی کو مٹا دیا جاتا ہے. یعنی جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی برائیوں کو اور گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے. افضل یہی ہے. یہ مسجد میں جو وضو خانے بنے ہوتے ہیں یہ اصل تو اس کا تصور ہے کہ کوئی مہمان کے لیے، یا جب کوئی شخص گھر سے نہ آ رہا ہو، کہیں کام سے سیدھا مسجد میں آیا، یا اس کی شاپ ہے دکان سے سیدھا مسجد میں آیا، یعنی گھر سے علاوہ کہیں بھی سیدھا مسجد پہ آیا تو اس کے لیے سہولت ہے کہ وہ مسجد میں قضاء حاجت بھی کرے اور مسجد میں وضو بھی کرے. اور جو بندہ گھر سے آتا ہے ہر نماز کے وقت، وہ ہر وقت آ کے مسجد میں وضو کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظہر عصر مغرب کے وقت تو لوگ کوئی دکان سے آ رہا ہے کوئی کام سے آ رہا ہے، کئی لوگ کئی باہر سے سیدھا مسجد میں آتے ہیں، گھر سے نہیں آتے. لیکن فجر کی نماز کے وقت تو ہر شخص اپنے گھر سے اٹھ کے آتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر سے ہی وضو کر کے آنا چاہیے، مسجد میں آئے. تو یہ ایک یہ عمل بھی ہے کہ جو اس طرح وضو کرے اور پھر مسجد میں چل کے آئے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک اور عمل، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد یہ کہنا، یہ بھی انہی اعمال میں سے ہے جن اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمان رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد یہ کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِکَةِ، جس بندے نے ربنا لک الحمد کہا اور اس کا یہ جملہ فرشتوں کے جملے کے ساتھ مل گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے جب امام کھڑا ہوتا ہے اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی اس کے ساتھ پیچھے کہے کہ ربنا لک الحمد. فرشتے بھی یہ جملہ بولتے ہیں، تو کہا کہ جس کا جملہ فرشتوں کے جملے کے ساتھ مل گیا، موافقت کر گیا، تو یہ بھی ان عظیم اعمال میں سے ہے. اسی طرح ایک اور عمل ہے لیلۃ القدر کی رات میں قیام اللیل کرنا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ بھی انہی عظیم اعمال میں سے ہے کہ جو اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس بندے نے شب قدر کو، قدر کی رات لیلۃ القدر کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے قیام کیا رات کو، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے گناہوں کو اس رات کے قیام کی برکت کی وجہ سے مٹا دیتا ہے.
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، اور اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اب ہمیں تو علم نہیں کہ وہ لیلۃ القدر کون سی ہے، 21ویں ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے یا 29 ہے، ان طاق راتوں میں سے کون سی ہے۔ تو جو شخص ہر چیز چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ گیا ہے اور 10 راتیں اور بالخصوص طاق راتیں جو ہیں ان میں وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا، تو وہ ضرور بھی ضرور اس رات کو بھی پا لے گا۔ اسی طرح پھر ایک اور عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، کسی مومن کا عمر بھر دکھوں میں مبتلا رہنا۔ یہ جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں نا، آگے ذکر ہے حدیثیں اور بھی ہیں، بخار کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہے، کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ، فرمایا کہ کوئی مومن مرد یا عورت ہمیشہ ما یزال ہمیشہ کس چیز میں مبتلا رہا، فی نفسہ و ولدہ، اپنی ذات یا اپنی اولاد، و مالہ یا اپنے مال یعنی معیشت اور حلال رزق حلال معاش کے بارے میں، یلق اللہ وہ کسی پریشانی کا شکار رہا، ما یزال البلاء ہمیشہ کسی پریشانی کا شکار رہا اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں یا اپنے رزق حلال کے بارے میں، یلق اللہ اور اسی حالت میں اللہ سے مل گیا، وما علیہ خطیئتہ فرمایا کہ جب خطیئتہ جب وہ اللہ سے ملے گا اس حالت میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو انسان پر آزمائش اور بیماریاں آتی ہیں تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ دھلتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یصیب المسلم فرمایا کہ کسی مسلمان کو من نصب ولا وصب کوئی پریشانی کوئی بیماری، ولا ہم ولا حزن کوئی تکلیف اور کوئی غم پہنچتا ہے، ولا حزن ولا غم حتی الشوکۃ یشاقھا، یہ لفظ سنیں، فرمایا کہتا کہ اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ جو بندہ مومن کو کوئی تکلیف کوئی غم کوئی پریشانی، لیکن اس شرط وہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ صبر کرے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے اس بیماری میں، تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی سنیں، یہ حدیث سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن ناس بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکف الشیبہ، آپ نے فرمایا کہ سفید بال مت بچا کرو۔ ایک ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا ویسے بال چھوٹے بچوں کے بھی سفید بال ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث میں تو کوئی تصریح نہیں ہے، اگر اللہ اس پہ بھی اجر عطا کرے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن اس سے مراد ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آتے ہیں۔ لا تنتف الشیبہ فرمایا کہ سفید بال نہ نچا کرو، ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، کہا کہ وہ مسلمان جس کے بال حالت اسلام میں سفید ہو گئے، یعنی اسلام کی حالت میں وہ شخص بوڑھا ہو گیا، الا کانت لہ نورا یوم القیامۃ، قیامت کے دن اس کے لیے نور اور روشنی کا باعث ہوں گے اس کے سفید بال، الا کتب اللہ لہ بہا حسنۃ وحط عنہ بہا خطیئۃ، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سفید بال چونکہ بزرگی اور متانت کی علامت ہے اور اس سے معاشرے میں انسان کو عزت ملتی ہے، تو اس لیے سفید بال جو ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا۔ ایک اور عمل ہے وہ حدیث
مسند امام احمد بن حنبل کی ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، فرمایا کہ اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وحطت عنہ عشر خطیئات، اور اللہ اس کی 10 خطائیں جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، ورفعت لہ عشر درجات، اور اللہ اس بندے کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یعنی درود شریف پڑھنا یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک تو میں نے کہا کہ توبہ تو ہے، توبہ تو انسان شرک سے کر لے تو اللہ وہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے، لیکن یہ وہ اعمال ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اعمال انسان کے مٹتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی استعمال فرما لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب سنے تو آپ کا نام مبارک سن کر اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ بخیل کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بخیل وہ ہے کہ جو جس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ اس کو خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کے مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ تو ایک فائدہ ہے درود کا، یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ درود شریف کے کتنے فوائد ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص کا ایک ذریعہ ہے درود شریف، اور یہ سب وظیفوں سے اعلیٰ اور ارفع وظیفہ ہے، تو یہ بھی ان اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح ایک عمل ہے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، حین یخرج الرجل من بیتہ الی مسجد، فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، تکتب حسنۃ ورجل تمحو سیئۃ فرجل تکتب حسنۃ، اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک اس کی نیکی لکھتا ہے اور ایک اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگرچہ سواری پر سوار ہو کے کوئی شخص جاتا ہے تو وہ اس کا وقت بھی جتنا گزرے گا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب وہ سواری پہ یا موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ہے، وہ بھی جتنا وقت مسجد کی طرف آنے میں لگے گا وہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا وقت ہے، جو کہ وہ اسی کام کے لیے جا رہا ہے، لیکن پیدل چل کر آنا ظاہر ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ایک اور عمل جس کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹتے رہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ دونوں رکن جو ہیں حجر اسود اور رکن یمانی، ان کے پاس ٹھہرتے تھے۔ آپ سے اس وجہ پوچھی گئی کہ حجر اسود کے پاس بھی آپ ٹھہرتے ہیں اور رکن یمانی کے پاس بھی آپ ٹھہرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان مسحہما کفارۃ لخطایا، حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کو مس کرنا یعنی رکن یمانی کو اور حجر اسود کو، ان دونوں کو چھونا مس کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود کو چھو نہیں سکتا یا بوسہ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ دور سے استلام کرے، السلام علیکم کہے، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو دھکا دے کے اور کسی بوڑھے شخص کو یا بچے کو گرا کے وہ حجر اسود کو بوسہ دے کے اپنا شوق پورا کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ دور سے استلام کر لے۔ تو یہ بھی انہی اعمال میں سے ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور عمل صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعہ، فرمایا کہ جس بندے نے جمعہ کے دن غسل کیا، جمعہ کے دن غسل کرنا یہ اسی طرح سمجھ لیں کہ ہے تو سنت، لیکن جس طرح ہم عید کے دن نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں، جمعہ کے دن بھی اسی طرح غسل کرنا چاہیے۔
उसी तरह तैयार होना चाहिए, क्योंकि जुम्मे को भी ईद का दिन करार दिया गया, फजीलत होने इसकी। हमारे यहाँ बाज़ लोग इसमें सुस्ती करते हैं, हफ्ते के बाद एक दिन आता है तो उसमें जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए नहीं करते। कई लोग अपनी दुकान पे खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, जब जुम्मे का वक्त हुआ तो जल्दी से वुज़ू करके आके 2 रकात पढ़ लेंगे अल्लाह ऐसा। या कोई शख्स कहीं काम काज पे है, वो पहले आ भी गया है तो कपड़े धुले हुए चेंज नहीं करेगा या गुस्ल नहीं करेगा, तो ये सुन्नत है, इस चीज़ के असरात होते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इग़्तसल यौमल जुमुअह, जिस बंदे ने जुम्मे के दिन गुस्ल किया, वततहहरा बिमस्तता मिन तोहरी, और जितनी तहारत हासिल कर सकता था तहारत हासिल की, सुम्मा दहना औ मस्सा मिन तीबिन, फिर फरमाया कि उसने तेल लगाया और खुशबू या खुशबू लगाई, सुम्मा राहा फलम युफर्रिक बैन अस्नैनि, फिर वो नमाज जुमा के लिए चला। जब वहां पहुंचा तो कहा कि 2 आदमियों के दरमियान घुसने की कोशिश नहीं। क्या मतलब कि जब बाद में आए तो जहाँ पे जगह मिले वहीं पे बैठ जाए। ये मना किया गया कि आगे फलांग कर अगली जगह पे जाना। तो ज़ाहिर बात है आदाब तो यही है, जो शख्स पहले है वो आगे बैठेगा, वो आगे जगह खाली नहीं छोड़ेंगे तो बाद में फलांगेगा भी नहीं। जब एक शख्स पहले आके पीछे बैठ गया है बाद वाला भी फिर वो फलांग के आगे आएगा। तो कहा कि जिस बंदे ने गुस्ल किया, जुम्मे के दिन खूब पकीज़गी हासिल की और फिर जुम्मे की नमाज के लिए चला और फिर 2 लोगों के दरमियान उसने कोई घुसने की कोशिश नहीं की, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गया। फसल्ला माकुतिबा लहू, फिर जो अल्लाह ने उस पर नमाज फर्ज की थी वो नमाज उसने पढ़ी। इज़ा खरजल इमामु अनसता, जब इमाम वहाँ पे निकला यानी खुतबे के लिए तो फिर खामोश होकर इमाम का खुतबा सुनता रहा। ये खुतबा अमूमी तौर पे हमारे यहाँ तो कोई मशहूर है ना कि इससे मुराद अरबी का खुतबा है, लेकिन असल इससे मुराद उर्दू का खुतबा ही है, यानी जो जिसके लिए ये जुमा होता है। अगर उर्दू का खुतबा नहीं सुना जो वाज़ व नसीहत का है और जो जुमे का एक मकसद है, अरबी का खुतबा सुना है तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। इससे मुराद यही, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ खुतबे का इरशाद फरमाया, इस दौर में आप खुतबा अरबी में इरशाद फरमाते थे और अरबी में सारे लोग सुनते समझते थे, तो इसलिए फरमाया कि फिर उसने खुतबा तवज्जो से सुना। बल्कि यहाँ तक आपने एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि जब इमाम खुतबा दे रहा हो यानी वाज़ व नसीहत कर रहा हो तो उस दौरान कोई शख्स अगर बोल रहा है तो इसने उसे कहा खामोश हो जा, तो ये भी उसने अलग बात की है। यानी इतना इन्माक होना चाहिए उस वाज की तरफ, उस नसीहत की तरफ कि वो एक हफ्ते के बाद तुम अल्लाह का पैगाम, उसके रसूल का पैगाम सुनने के लिए आए हो तो किस कदर इन्हिमाक के साथ सुन रहे हो। और इसलिए ये मसला ये भी सुन लें कि बाज़ लोग इस उर्दू वाली तकरीर जब हम ये करते हैं इसके दौरान आके अपने नफल शुरू कर देते हैं, या सुन्नत शुरू कर देते हैं, या ताहियतुल मस्जिद शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, सुन्नतों का वक्त तो बाद में दिया जाता है, लेकिन ताहियतुल मस्जिद जब खुतबा हो रहा है तो उससे बेहतर है कि आप बात सुने, उसमें आके नमाज भी पढ़ें। तो ये फरमाया कि जिस बंदे ने ये काम किया वो फिर अला, कहा कि ये भी उन कामों में से है मा बैनहुम व बैनल जुम्मतिल उखरा, इस जुमा के दरमियान और पिछले जुमा के दरमियान अल्लाह इस अमल की वजह से उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है। ये भी उन्हीं अमाल में से है जिसकी वजह से अमाल मिट जाते हैं। इसी तरह एक और हदीस है जो गुनाहों को मिटाने वाले अमाल में से एक अमल है, सूरज चढ़ने के बाद 2 रकात पढ़ना, जिसे हम नमाज इशराक कहते हैं। बड़ी फजीलत वाली नमाज है। सैयदना उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहते हैं ग़ज़वा तबूक के मौका पर हुज़ूर ने फरमाया था, मन कामा इज़स्तक़ल्लति शम्सु, कि वो शख्स उस वक्त जिसने नमाज पढ़ी जब सूरज खूब तलू हो गया, बुलंद हो गया, फतवद्दा फ़अहसनल वुज़ू, जिसने अच्छे तरीके से वज़ू किया, सुम्मा कामा, फिर वो खड़ा हुआ, फ़सल्ला रकअतैन, 2 रकअतें पढ़ी, गुफ़िर लहू ख़तायाहू फ़काना कमा वलदतहू उम्मुहू, कहा कि ये उसकी रकात की फजीलत ये है कि उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं गोया कि इस तरह जिस तरह अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है।
یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، کم از کم 2 رکعت 4 6 8 جتنے بھی پڑھے۔ اب بعض لوگ تو معمول کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ جو نفل نمازیں ہیں، یہ چاشت کی، اشراق کی، تہجد کی نماز، اوابین کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی ہم نے چاشت نہ پڑھی ہو یا اشراق نہ پڑھی ہو، یعنی کبھی کبھی تو ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، ہفتے میں ایک مرتبہ کوشش کر لیں، ویسے تو روزانہ پڑھیں، لیکن یہ وہ نمازیں ہیں نفل نمازیں، اور ان کے ذریعے سے فرمایا کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، تو یہ بھی انہی اعمال میں سے ہے جن اعمال کے ذریعے سے انسان جو ہے فرمایا کہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے، صحیح مسلم شریف کے حدیث ہے، وہ عمل ہے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق 9 ذی الحج کا روزہ، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ وہ روزہ ہے کہ جس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بھی انہی عظیم اعمال میں سے ایک عظیم عمل ہے۔ ایک اور عمل ہے دکھ اور مرض کے وقت اللہ کی حمد بیان کرنا۔ حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، اذا ابتلیت عبدا من عبادی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں، بیماری میں، دکھ میں، فحامدنی، اور وہ اس بیماری کے وقت، مصیبت کے وقت میری حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَرْجِعِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، تاکہ پھر جب وہ بیماری سے اٹھتا ہے اپنے بستر سے، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ یعنی جتنے دن بھی اس بیڈ پہ رہا، بیماری میں رہا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور اللہ کی حمد بیان کرتا رہا، تو یہ بھی ان گناہوں میں سے، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو انسان کے نیک اعمال، جو برے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور بڑی حدیث ہے اور اس حوالے سے ہمارے معاشرتی پہلو بھی ہے جس پہ ہم توجہ نہیں کرتے، اس کو ذرا توجہ سے بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بینما راجل یمشی بطریق وجد غصن شوک، وہ بندہ جو کسی راستے سے گزر رہا تھا اور اس نے کانٹے دار ٹہنی دیکھی راستے میں پڑی تھی، فاخذہ، اس نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، فشکر اللہ وغفر له، تو اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے، راستے سے ایک کانٹا، ایک ٹہنی جو تکلیف دہ ہے اس کو ہٹا دینا، ایک حدیث میں اس کو صدقہ کہا گیا ہے، یہ ایک الگ روایت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، لیکن جو لوگ اپنی دکانوں کے آگے وہ تجاوزات بنا دیتے ہیں تو یہ بھی جرم ہے، شرعی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ۔ جو روڈ کا ایریا ہے اس پہ کیوں ہم نے اپنا ٹیبل رکھا ہے، کیوں ہم نے تجاوزات بڑھائے ہیں، سیڑھیاں کیوں ہم نے وہاں پہ بنائی ہیں، اور کیوں ہم نے پھر اب اپنی شاپ ہے وہاں پہ خود آگے تجاوزات ہیں، اور بعض ایسے فرعون ہے کہ کوئی غریب ریڑھی والا 2 منٹ آگے آ جائے تو اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ بھائی تمہارا روڈ تھوڑی ہے، ایک پبلک پلیس ہے، وہ بیچارہ کوئی ریڑھی والا کھڑا ہو بھی گیا 1-2 منٹ تو اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملتی، اور خود اپنے جتنے مرضی تجاوزات کرتے چلے جائیں۔ ایک تو یہ دیکھیں نا، تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ راستے سے ایک تکلیف دہ کانٹا ہٹانا اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو پھر راستہ بند کر دینا اور تجاوزات آگے بڑھاتے چلے جانا، اور ہر شخص کی کوشش ہے کہ میں اپنی دکان سے باہر ہی اپنا پٹا لگاؤں۔ بھائی کرایہ تو دکان کا دیتا ہے، باہر کا تو نہیں دیتا، جو آنے والے لوگ ہیں ان کو کیوں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اور آپ کسی بازار میں کسی جگہ پہ چلے جائیں، اگر یہ تجاوزات ختم ہو جائیں تو پھر وہ جو رش ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق
عطا فرمائے. واقعی